گزشتہ درس میں ہم نے جو ہے سورۃ القریش کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے چند ایسی نشانیاں پیش آئیں کہ جس سے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ کوئی بڑی ہستی آنے والی ہے۔ ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ اللہ کے نبی کے جو قبیلے والے تھے، یعنی کہ قریش والے، ہاشم والے، ان پر اللہ رب العزت نے احسان کرنا شروع کر دیے تھے۔ لوگوں کو کہیں پر سفر کرتے ہوئے بہت ڈر ہوتا تھا اور اپنی جانوں کا بڑا خوف ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ فضیلت بخشی تھی کہ جہاں بھی جاتے، کسی ملک میں سفر کرتے تو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بتایا تھا کہ جس طرح میں نے تمہیں ہر چیز سے امن دیا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ تم اس رب کی عبادت کرو۔ آج جو ہماری صورت ہے وہ سورۃ الفیل ہے۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک اور احسان کو ذکر کیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ المکرمہ میں ہوا۔ ایک ہوتا ہے معجزہ۔ معجزہ یہ ہوتا ہے کہ جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ بعض اوقات نبی کے ہاتھ پر یا کسی نبی کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز پیش آ جاتی ہے جو کہ عام بندے کے بس میں نہیں ہوتی، یعنی کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا یہ کبھی کبھی سانپ بھی بن جاتا تھا، فرعون کے سامنے ایک دفعہ سانپ بنا، اور اس طرح جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ تھا کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے تو باہر نکالتے تو روشن ہوتا۔ تو یہ کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں تھی، اور ہمارے نبی کا معجزہ جو تھا وہ قرآن تھا کہ قرآن جیسی کتاب کوئی لا نہیں سکا، اور ایک شق القمر تھا، چاند دو ٹکڑے میں ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے معجزہ۔ لیکن جو چند ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نبی کے آنے سے پہلے اس دنیا میں پیش ہے، اس کو معجزہ نہیں کہتے، اس کو نشانی ہم کہہ لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی وہ یہ ہے جو کہ واقعہ جب آپ کے سامنے ذکر کریں گے، مکہ کے قریب ایک شہر ہے، یعنی کہ اب تو ملک بن گیا یمن۔ مکہ کے قریب یعنی کہ عرب کے قریب ایک یمن ہے۔ یمن میں ایک دور ہوتا تھا کہ جب وہاں پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت ہوتی تھی۔ وہ ایسا ظالم تھا کہ اس نے جتنے بھی یہودی اس ٹائم پرانے وقتوں میں موجود ہوتے تھے جو کہ اللہ کا نام لیتے تھے، اس نے ان سب کو قتل کروایا۔ اس کے بعد ایک دور ایسا آیا کہ ابراہ نامی ایک بادشاہ تھا، اس نے وہاں پر حکومت کی اور جتنے بھی لوگ ظالم تھے ان سب کو ہٹا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے یمن جو ہے وہ مکہ کے قریب تھا، بیت اللہ کے قریب تھا، تو جب حج کے دن آتے تھے، ظاہراً تو کوئی دین تو باقی نہیں تھا، لیکن جو عرب کے جو لوگ تھے ان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مرتبہ تھا، بڑی عزت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی نشانیاں تھی، بیت اللہ وغیرہ اور حتیم وغیرہ، مقام ابراہیم وغیرہ، حجر اسود وغیرہ جو کہ بعد میں ہے، تو یہ تمام چیزوں کی وقت ان کے دلوں میں کچھ نہ کچھ تھی، اگرچہ بہت زیادہ برائیاں تھی، رسومات تھی، لیکن وہ تمام بیت اللہ کی چیزیں ان کی کوئی نہ کوئی عزت تھی۔ تو ابراہ جب مکہ میں آیا، یمن میں آیا، تو اس نے دیکھا کہ حج کے دنوں میں لوگ جو ہے نا مکہ جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ مکہ اس لیے جا رہے ہیں تاکہ جو ہے نا بیت اللہ کا طواف کریں، بیت اللہ پہ جا کر حج کریں۔ حج کا ان کا اپنا طریقہ ہوتا تھا جو کہ بعد میں بدل دیا گیا، لیکن ایک طریقہ ہوتا تھا تاکہ وہ جا کے حج کریں۔ تو اس طرح جو ہے نا جب ابراہ نے یہ دیکھا یار یمن سے لوگ جو ہے نا وہ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے ذہن میں ایک چیز آئی، اگرچہ بری تھی، کہ اس نے کہا کیوں نہ میں بیت اللہ کی طرح ایک جو ہے نا ایک بیت اللہ ٹائپ کا کوئی ایک اس طرح کا گھر جو ہے نا میں یمن میں بنا دوں، اور اس پر میں کافی زیادہ خرچہ کر دوں، سونے کے پیلر بنا دوں، چاندی کا اس کے اوپر تانبا لگا دوں، تمام چیزیں کر دوں، تو لوگ یمن کی بجائے جو ہے نا مکہ کی جانے کی بجائے یمن میں ہی رک جائیں۔ تو اس نے یہ ترتیب سوچی، اور اس کے دل میں ایک اور بات تھی کہ جس طرح بیت اللہ کی وجہ سے لوگ اللہ رب العزت کو بڑا مانتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اگر میں نے بیت اللہ کی طرح کوئی گھر میں نے یمن میں بنا دیا اور لوگ اس کے ارد گرد چکر لگانے لگ گئے، لوگ اس کی عبادت کرنے لگ گئے، تو نعوذ باللہ اللہ کی طرح لوگ مجھے بھی اپنا خدا مان لیں گے۔ تو اس کے ذہن میں نہ یہ ترتیب آئی، اس نے اس طرح کا کام کیا، باقاعدہ طور پر اس نے جو ہے بیت اللہ کی طرح کا ایک اس نے گھر بنایا اور کچھ لوگوں کو متعین کیا جو اس طرح کی عبادت کریں۔ لیکن جب قریش کو یہ بات پتہ لگی، مکہ والوں کو جب یہ بات پتہ لگی، تو ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ مقام ابراہیم وغیرہ، ابراہیم علیہ السلام کی جتنی نشانیاں تھی اس وقت ان کی عزت تھی، تو ہوا یہ کہ ایک دن جا کر وہاں پر کسی نے رات کے وقت آگ لگا دی یمن میں، جو ابراہ نے جو بیت اللہ کی نقل کی ایک گھر بنایا، اس میں جا کر کسی قریشی آدمی نے وہاں جا کر آگ لگا دی۔ جب اس نے وہاں جا کر آگ لگائی اور اگلے دن جا کے جو ہے نا وہ جو ابراہ یمن کا جو بادشاہ تھا اس کو پتا ہوا یہ کسی قریشی کا کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا ہے، تو اس نے قسم اٹھائی کہ میں ایک ایسا لشکر تیار کروں گا کہ جس کی وجہ سے میں بیت اللہ پر حملہ کروں گا اور نعوذ باللہ بیت اللہ کو گراؤں گا۔ ابراہ نے یہ ایک
ترکیب کی اور اس نے اس کے لیے خصوصاً ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا. اس نے اس کے لیے، میں نے کہا تھا فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اور اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الفیل پڑا، کیونکہ اس میں ہاتھیوں والا واقعہ آنے والا ہے. تو اس نے جو ہے نا ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس نے ہاتھیوں کا لشکر کیوں تیار کیا؟ اس کے اب اونٹ تھے، گھوڑے تھے، کیونکہ بیت اللہ کی جو دیواریں تھی وہ بہت زیادہ مضبوط تھی، اس میں جو ہے لوہے کی زنجیریں ڈلی ہوئی تھی، تو اونٹ وغیرہ سے، گھوڑے وغیرہ سے کام نہیں ہونا تھا. تو اس نے ترتیب سوچی کہ ہمیں اس دفعہ ہاتھی کا استعمال کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ ہاتھی تیار کیے. ان میں سے ایک ہاتھی تھا جس کا نام محمود ملتا ہے کتابوں میں، وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ مضبوط تھا. تو اس نے ترتیب کی اور اس نے لشکر لے کر روانہ ہوا. تو یمن سے مکہ آتے ہوئے جتنے بھی شہر آتے رہے، جتنی بھی بستیاں آتی رہی، تو ظاہر سی بات ہے اس کا مقابلہ کوئی کر سکتا نہیں تھا. بادشاہ کے وقت بادشاہ کے پاس کافی زیادہ لشکر ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، تو لوگ اس کے سامنے شکست تسلیم کر لیتے، ہار مان لیتے. تو اس طرح یہ لشکر جو ہے نا یمن سے چلتا چلتا جو ہے نا مکہ کے قریب آ گیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، یعنی کہ حضرت عبد المطلب، وہ حیات تھے. اور مکہ میں ایک قانون تھا کہ ایک تو مکہ کی بستی ہے، اس کے باہر جو ہے نا چند فصلیں ہوتی تھیں، چند کھیتیاں ہوتی تھیں، کہ مکہ کے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ان کے جانور جو ہے نا وہ وہاں جایا کرتے تھے چرنے کے لیے. تو جب یہ یمن کا بادشاہ ابراہ جو ہے نا مکہ کی بستی کے باہر آیا، تو حضرت عبد المطلب کے بھی چند اونٹ جو تھے وہ چر رہے تھے، یعنی کہ گھاس وغیرہ کھا رہے تھے، پتے وغیرہ کھا رہے تھے. تو اس نے ان پر قبضہ کر لیا. ان کو جس طرح ہوتا ہے بادشاہ جہاں پر جاتے ہیں جو چیز ہاتھ لگی اس پر قبضہ کر لیتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا ابراہ نامی ایک بات سمجھ آ رہی ہے نا، ابراہ واقع سمجھ آ رہا ہے نا؟ ماشاءاللہ تھوڑا ہاں جی ہاں کیا کرے تاکہ مجھے بھی پتہ لگے، جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ابراہ اس نے لشکر جو ہے نا حضرت عبد المطلب کے جو اونٹ تھے انہوں نے ان کو قبضہ کر لیا. تو حضرت عبد المطلب جو ہے نا اس کے پاس ملنے کے لیے آئے. تو حضرت عبد المطلب جب اس کے پاس آئے تو اس نے جب دور سے دیکھا نا حضرت عبد المطلب کو، تو دور سے دیکھ کے وہ اپنے تخت سے نیچے اتر گیا، نیچے اتر کے عام نیچے بیٹھ گیا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا نور تھا اس کے چند آثار جو ہیں آپ کے دادا میں، آپ کے پردادا میں تھے، ایک روب والی شخصیت تھی. تو عبد المطلب جب سامنے سے آئے تو وہ نیچے اترے، نیچے بیٹھ کے بات کی. تو حضرت عبد المطلب نے یہ بات کی کہ بھائی میرے اونٹوں پر قبضہ کیوں کیا ہے، میرے اونٹ مجھے دو. تو ابراہ جو یمن کا بادشاہ تھا اس نے کہا بڑی عجیب بات کی ہے آپ نے، میں سمجھا تھا آپ یہاں آئیں گے مطالبہ کریں گے یار یہ بیت اللہ جو ہے اس کو چھوڑ دو، اس پر حملہ نہ کرو. تو عبد المطلب نے وہاں پر حضرت عبد المطلب نے بڑا پیارا جملہ کہا، بھائی اونٹوں کا مالک میں ہوں تو میں اپنی چیز کا مطالبہ کروں گا، بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، وہ اس کو سنبھال لے گا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے مکہ میں اتنے لوگ نہیں تھے کہ اس اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرتے. تو حضرت عبد المطلب نے جب یہ بات کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے اونٹ آپ کو دیتا ہوں. تو حضرت المطلب جو ہے عبد المطلب وہ واپس آئے، واپس آ کے بیت اللہ کی دیوار سے سمٹ کر پوری رات دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے، انہوں نے اس کو تعمیر کیا ہے تو اس کی حفاظت آپ بھی فرمائیں. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے پھر پورے لشکر والوں کو کہا، کیونکہ پتہ تو تھا ان کو کہ اللہ تعالیٰ کی بیت اللہ ہے اور بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اگر اس پر کوئی حملہ کرے گا تو اللہ رب العزت جو ہے پھر اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں گے، تباہ و برباد کریں گے. تو پھر حضرت عبد المطلب نے یہ کہا کہ صبح کے وقت تمام لوگ جو ہے نا مکہ سے باہر چلے جائیں، پہاڑوں پر چلے جائیں. یہ بھی بات ملتی ہے. تو یہی ہوا صبح کہ مکہ کے جتنے لوگ تھے وہ سب جو ہے نا اپنی بستی سے باہر نکلے. تو جب جیسے ہی یہ مکہ کی حدود میں لشکر داخل ہوا تو ایک پرندہ ہے جس کو ابابیل کہا جاتا ہے، چڑیا سے چھوٹا سا وزن میں اور جسم میں تھوڑا سا کم ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے. تو جب جیسی لشکر یہ قریب ہوا تھوڑا سا تو یہ پرندے آئے چند، یعنی کہ ایک جھنڈ آیا. ان کی چونچ میں ایک کنکر تھا، کنکر سے چھوٹی چیز کہیں پتھر جتنا ان کی چونچ میں آ سکتا تھا، اور کچھ ایک دو پنجوں میں تھا. گویا کہ 3 پتھر ان کے پاس تھے، ایک چونچ میں تھا، 2 پنجوں میں تھے. تو جیسے ہی جب یہ لشکر داخل ہونے لگا تو انہوں نے اوپر سے برسانا شروع کر دیے. اب وہ جو پتھر نظر آنے میں لگ رہے تھے اللہ رب العزت نے اس سے گولی کا کام لیا. وہ کسی کے سر پہ لگتی تو پاؤں سے نکلتی، یعنی کہ پورا کا پورا لشکر جو ہے وہ تہس نہس ہو کر تباہ و برباد ہو گیا. اور وہ ابراہ
ابراہ نامی جو شخص تھا جس نے یہ حملہ کیا تھا، اس کو جلدی موت نہیں آئی، بلکہ اس کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنانا تھا۔ اس کو ایک ایسی بیماری لگی کہ اس کا جسم جو ہے وہ پگھل پگھل کر گرتا رہا۔ بعض اوقات اللہ حفاظت فرمائے، ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ لوگوں کا جسم گلنے شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے اتنا بڑا گوشت یہاں پر ہوتا ہے، پھر ایسا ایسا ہڈی رہ جاتی ہے، ہڈی بھی پورے پورے ہونے لگ جاتی۔ تو ایسی جو ہے وہ بیماری ابراہ کو لگی، تو اس کے بعد جو ہے نا ابراہ بھی ایک غلط قسم کی موت جو ہے نا اس کو لاحق ہوئی، وہ بھی مر کے کہیں دفن ہوا۔ تو یہ اتنا بڑا واقعہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے مکہ میں پیش آیا۔ آج بھی اللہ آپ سب کو لے کے جائے، ہمیں بھی لے کے جائے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، مینا کے قریب ہے کہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ جب بھی حاجی وہاں سے گزرتے ہیں تو لوگوں کو کہا جاتا ہے وہاں سے جلدی گزریں، کیونکہ جہاں پر عذاب آتا ہے تو وہاں پر خوف کی جگہ ہوتی ہے، استغفار کرتے ہوئے گزریں، کیونکہ ایک مقام ہے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تو بہرحال یہ جو لشکر تھا یہ تباہ و برباد ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے حضرت عبد المطلب نے اللہ رب العزت سے رو رو کے دعائیں مانگی تھی۔ ایک تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ایک ویسی قریش کا اور بنو ہاشم کا بڑا دبدبہ تھا، بڑی عزت تھی۔ اس واقعے کے بعد اور عزت ہو گئی کہ ظاہر سی بات ہے اللہ سے دعائیں مانگتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے قریش کی جو نشانی یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نشانی تھی اس پہ پھر اس کو بچایا، تو قریش کا اور رتبہ تھوڑا سا بلند ہو گیا۔ تو اس صورت میں اس واقعے کو بڑا مختصر کر کے بتایا گیا۔ میں نے آپ کے سامنے پورا واقعہ رکھا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اس طرح بیت اللہ کی حفاظت کی۔ اور یہ واقعہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال اس دنیا میں تشریف لائے ربیع الاول میں اسی سال کا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 یا 40 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اس واقعے سے یہ بات بتا دی گئی کہ ایک ہستی آنے والی ہے کہ جو اس شہر میں آئے گی، اور اس ہستی نے اس شہر میں آ کر تبلیغ کا کام کرنا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ تو لہٰذا اس ہستی کے لیے اس شہر کا ہونا ضروری ہے، اس شہر کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو یہ کہا جائے یہاں پر کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج تک مکہ محفوظ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مکہ محفوظ رہے گا۔ دجال بھی جب آئے گا تو وہ مکہ اور مدینہ میں کوشش کرے گا داخل ہو جاؤں، لیکن وہاں پر فرشتے جو ہے وہ تلواریں لے کے کھڑے ہوں گے، وہاں پر داخل نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس مکہ شہر مکہ کی حفاظت فرمائی۔ تھوڑا سا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر کوئی بات ہی ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی جی کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا؟ اے نبی جی کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں بنا دیا ان کی ترتیب کو بیکار؟ جو ترکیب وہ سوچ کے آئے تھے مکہ پر حملہ کریں گے، کیا بنا نہیں دیا ان کی ترتیب کو ہم نے بیکار؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے ان پر ابابیل کے جھنڈ بھیجے، اور ہم نے ان پر جس طرح میں نے بتایا کہ وہ پرندے جو ہے نا پتھر لے کر آئے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور بھیجے ان پر طَيْرًا أَبَابِيلَ، پرندوں کا جھنڈ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے برسا رہے تھے ان پر پکی مٹی کے پتھر۔ پکی مٹی کا مطلب جب مٹی کو پکایا جاتا ہے، اینٹیں بنائی جاتی ہے تو گیلی ہوتی ہے تھوڑی سی مٹی، یعنی کہ وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے، نازک سی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ترمیہم، تو برسایا ان پر ان پرندوں نے پکی مٹی کے پتھر، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے پتھر۔ فجعلہم کعصف معقول، اور اللہ نے بنا دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ جب اکثر جانور جو ہے وہ بھوسا کھاتے ہیں تو وہ ہوا کرتے ہیں، یعنی کہ ایک دم کھانسی کرتے ہیں تو وہ بھوسا نکلتا ہے، یعنی کہ جو کسی کام کا نہیں ہوتا اس کو ہوا ادھر لے جائے، اس کو ہوا ادھر لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فجعلہم کعصف معقول، اور ان کو کر دیا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، مطلب کہ وہ کسی کام کے نہیں رہے۔ تو بہرحال ایک بات یہاں پر میں بتا دوں، الم ترا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں۔ تو دیکھیں بعض اوقات اللہ کے نبی تو اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم ترا، کہ آپ نے دیکھا نہیں، مطلب یہ کہ جو کوئی بات یقینی ہونا تو ہم اکثر لوگوں کے سامنے کرتے ہیں یار آپ نے وہ بات دیکھی نہیں تھی، وہ کیا ہوا تھا، حالانکہ ہم نے نہیں دیکھی تھی، لیکن سن کے لوگوں کے بارے میں تاثر دیکھ کر گویا کہ ہم نے دیکھ ہی لی۔ آج کل ہم نے جو ہے وہ امریکہ نہیں دیکھا ہوا، لیکن لوگوں سے سن کے ہمیں یہ یقین ہو گیا امریکہ ہے، اس دنیا میں اس کا وجود ہے۔ تو گویا کہ یقینی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں۔ تو یہ سورۃ الفیل تھی جس میں اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ اصحاب فیل کا واقعہ ذکر کیا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اپنے شہر مکہ کی حفاظت فرمائی۔ خلاصتاً یہاں پر آخری بات یہی کہوں گا کہ جس نے بھی انبیاء کے ساتھ مقابلہ کیا اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل کیا، اور جس نے انبیاء کے ماننے والوں کے ساتھ بھی مقابلہ کیا اللہ نے اس کو بھی ذلیل کیا، اور جس نے نیک لوگوں کے ساتھ بھی مقابلہ کیا اللہ نے اس کو بھی ذلیل کیا۔ ظاہراً آپ دیکھ لیں گے نیک لوگ جو ہے وہ پست ہو رہے آپ
آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوگا۔ حقیقتاً جو حق والے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بلند کرتے ہیں۔ چند آزمائشیں آ جاتی ہیں اس دنیا میں، فلسطین کے بارے میں دیکھ لیں، شام کے بارے میں دیکھ لیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، لیکن حقیقتاً حق والے ہی بلند ہوتے ہیں، اور قیامت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ کو بلند ہی رکھیں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے نا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے نا ہمیشہ قرآن سے لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔